سندھ کے علاقے میں ٹیاری میں متاثرین سیلاب امداد نہ ملنے پر سڑکوں پر نکل آئے، قومی شاہراہ پر احتجاج، وزیر اعلیٰ اور ضلع انتظامیہ کے خلاف نعرے۔ سندھ حکومت نے متاثرین کی مدد کے لیے فلڈ ریلیف فنڈ قائم کر دیا۔ مراد علی شاہ کی عوام سے متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے اپیل، کہا کہ صرف اگست میں 600% زیادہ بارشیں ہو چکی، پورا سندھ دریا کا منظر پیش کر رہا ہے، ایسی تباہی پہلے نہیں دیکھی، کوشش ہے سب تک امداد پہنچے، متاثرین سڑکیں بلاک نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ کا کابینہ ارکان کے ہمراہ سیون کا بھی دورہ۔ ڈیرہ بگٹی میں بارش اور سیلاب سے پانی گھروں میں داخل، ریلیف نہ ملنے پر متاثرین کا ڈی سی آفس کے باہر احتجاج، میونسپل کمیٹی کے خلاف بھی لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ جعفر آباد کے علاقے ڈیرہ لاہیار میں متاثرین کا امداد نہ ملنے پر مظاہرہ، جل مکسی میں بھی بارش کا پانی آبادی میں داخل، متاثرین کھلے آسمان تلے اور سڑکوں پر موجود، ضلعی انتظامیہ نے خیمے تک فراہم نہیں کیے۔ جنوبی پنجاب بھی سیلاب اور بارشوں سے شدید متاثر، راجن پور کے علاقے محمد پور میں سیلاب، کشتیاں چل پڑیں۔ ڈیرہ غازی خان میں سیلابی پانی نے مزید کئی بستیوں کو لپیٹ میں لے لیا، رجحان میں طوفانی بارش کا سلسلہ جاری، متاثرین سیلاب کی مشکلات بڑھ گئیں۔ راجن پور میں گندم کا سرکاری گودام بھی ڈوب گیا، فلڈ ریلیف کیمپ بھر گئے، اسکول بھی عارضی کیمپس میں تبدیل۔ میاں والی، چکوال، جہلم، ناروال، سرکودہ اور شہروں میں بھی بارش سے نچیتی علاقے زیر آب۔ گجرات میں کرنچ لگنے سے 10 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ سوات اور منگورا میں کلاؤڈ برسٹ، طوفانی بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، کئی علاقے زیر آب، گاڑیاں پانی میں بہہ گئی۔ منگورا میں تیز بارش سے پانی اسکولوں میں داخل، بچے اور اساتذہ محصور ہو گئے۔ کالام، معلم جبہ اور دیگر بڑائی علاقوں میں بھی موسلادھار بارش، کئی علاقے ڈوب گئے۔ ڈی آئی خان میں پولیس جوان نے سیلابی ریلے میں پھنس جانے والے 3 بہن بھائیوں کو نکال لیا۔ لکی مروت میں اسلحہ پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ الیکشن کمیشن نے کراچی میں 28 اگست کو شیڈول بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے، فیصلہ متوقع۔ بارش اور سیلابی صورتحال پر محکمہ موسمیات، حکومت اور دیگر اداروں کی رپورٹ پر کیا۔ حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات پہلے ہی ملتوی ہو چکے، بارشوں کے پیش نظر تعلیمی ادارے بھی 2 روز کے لیے بند، پرچے ملتوی کیے جا چکے۔ عمران خان آج انسداد دہشت گردی عدالت پیش ہوں گے، مقدمے میں ضمانت کی استدعا کریں گے، فیصلہ قانون ٹیم کی مشاورت کے بعد کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی دہشت گردی کیس میں راہداری ضمانت کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ دوسری جانب عمران خان کا دورہ کراچی تیسری مرتبہ ملتوی ہونے کا امکان۔ عمران خان نے 26 اگست کو باغ جناح میں پی ٹی آئی کے جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ جب میں کال دوں گا تو آپ نے تیار ہونا ہے، اور وہ آخری کال ہوگی، چھوٹی سی جو اسلام آباد کی حکومت ہے، وہ جب چاروں طرف سے عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شہباز شریف نہ آپ اس کو روک سکیں گے اور نہ یہ جو ڈاکو زرداری ہے یہ روک سکے گا۔ اب قوم کو آخر کون دوں گا؟ اسلام آباد کے چاروں طرف لوگ ہوں گے، عوامی سیلاب کو شہباز شریف روک سکے گا، نہ آصف علی زرداری اور ڈیزل۔ شہباز شریف کی چھوٹی سی اسلام آباد کی حکومت ہے، امید ہے میری کال دینے سے پہلے ہی شفاف الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ہری پور میں جلسے سے خطاب، بولے جو کرنا ہے کر لیں، حقیقی آزادی کی تحریک نہیں رکے گی۔ شہباز شریف باہر جا کر بھیک مانگنے کے بجائے متاثرین سیلاب کی مدد کریں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں حکمرانوں نے انہیں دہشت گرد بنا کر گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا، وہ تیار ہو گئے کہ چلو جیل دیکھ لیں، جن لوگوں نے شہباز گل پر ظلم کیا ہے انہیں چھوڑیں گے نہیں، اس پر قانونی طور پر ایکشن لیں گے، ڈنڈا لے کر کسی کو نہیں ماریں گے۔ شہباز گل نے اگر کوئی غلط بات کی تھی تو عدالت میں پیش کیا جاتا، اسے اغوا کر کے برہنہ کر کے تشدد کیا گیا۔ عمر ایوب پر تشدد کرنے والے پولیس آفیسر کے خلاف بھی کیس کریں گے۔ بغاوت اور رخصانی کا کیس، پی ٹی آئی کی گرفتار رہنما شہباز گل کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، جوڈیشل مجسٹریٹ نے شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے موقف اپنایا تھا،
शहबाज गिल से तफ्तीश में कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन अब भी तफ्तीश बाकी है। मुलजिम का पोलीग्राफिक टेस्ट कराना है। अदालत में पेशी से कबल पिम्स हस्पताल में शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी की तैयारी पर अमीर कतर से इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की सतह पर मुशावरत की। अमीर की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द के एहसास में ज़हराने की ज़ियाफ़त की गई। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, उम्मीद है कतर की तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की मुस्तक़बिल में पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद मौक़े फराहम करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सागजार के इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर खजाना सागजार को पेश न होने पर इश्तिहारी करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का बिजली के सार्फिन के लिए बड़ा रिलीफ, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मिन्हा करके बिजली के बिल जमा कराने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत, FPR, लेस्को और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। हाई कोर्ट की इसी नौयत की तमाम दरखास्तें यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में भी इजाफी बिलों के खिलाफ दरखास्त दायर। बिजली बिलों में इजाफी टैक्स के मामले पर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने कंपनीज को नोटिस जारी कर दिए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। अमरीका और ईरान की मुमकिन न्यूक्लियर डील का ऑयल मार्केट पर मुस्बत असर पड़ा। बरतानवी ब्रेंड खाम तेल की फी बैरल कीमत $1.5 बढ़ गई। ब्रेंड खाम तेल $101 फी बैरल की हद अबूर कर गया। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल हो गई। रूस से तेल खरीदने पर भारतीय रिफाइनरी फर्म पर आलमी पाबंदियां लग गईं। तेल की आलमी कंपनीज और बैंक्स ने भारतीय फर्म नियारा एनर्जी के साथ लेन देन बंद कर दिया। यूरोप समेत बेशतर प्रोड्यूसर्स ने नियारा एनर्जी को बराह रास्त खाम तेल फरोख्त करने से इनकार कर दिया। भारतीय कंपनी अब मशरिकी वस्ता, चीनी और रूसी कंपनीज तक महदूद हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी कंपनी रोजनेफ्ट भारतीय रिफाइनरी नियारा एनर्जी में 49% हिस्से की मालिक है। बांग्लादेश में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। हुकूमत ने तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए स्कूल और दफातर के औकात कम कर दिए। बांग्लादेश में स्कूल हर हफ्ते 1 इजाफी दिन बंद करने और सरकारी दफातर और बैंक में 1 घंटा कम काम करने का फैसला किया गया है। सरकारी दफातर और बैंक अपने काम के दिनों को 8 घंटों से कम करके 7 घंटे कर देंगे।